एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली आप, तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो हो। आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा। मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे तो हैं। उन्होंने प्रपोज कैसे किया? और मुझे बगैर निकाह के छुआ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब दो गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अरसे के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं और काफ़ी मसरूफियत थी। और इसके अलावा आशिक साहब जो हमारे आमिल हैं उनके पास भी टाइम नहीं था, और दूसरे जो हमारे गज़नफ़र साहब हैं वो कराची गए हुए थे, उनकी भी मसरूफियत चल रही थी। तो हमारे सामने काफ़ी अरसे से एक इशू जो आ रहा था, और मैंने कई दफ़ा ये मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे मैंने बात भी की और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की। जब इनकी बातें आप सुनेंगे ख़ास तौर पे जिन्नात के हवाले से, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। और आप मैं रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं इनसे बातें सुन रहा था, यकीन करें मेरे ऊपर एक सख्ता तारी हो गया कि यार क्या ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। और ये जो ख़ातून हैं ये क्लेम करती हैं कि इनकी जो शादी है वो एक जिन के साथ हुई है। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये कैसे हुई है। सारी कहानी इनसे सुनते हैं, इनसे पूछते हैं, और उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी, अगर ये मुझे इजाज़त देंगी तो इनका जो रूम है जहाँ पे इनकी मुलाकात वगैरह होती है या किस तरह से वो इनके सामने आते हैं तो वो भी करें। और आशिक भाई को भी हमने कॉल की हुई है कि वो भी अगर आ जाएँ और मज़ीद उनके साथ भी बात हो जाएगी और उनके सामने भी सारी चीज़ें रखेंगे और देखेंगे उसका शायद कोई हल निकल सके। लेकिन अब मुसलसल 6 महीने कोशिश करने के बाद आज मैं इनके सामने आया हूँ और इन्होंने इजाज़त दी है। वो भी पूछता हूँ कि इतना टाइम इन्होंने क्यों लिया मुझे इजाज़त देते हुए। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप शुमैला नाम बताएं। जी जी, शुमैला, तो ये फरमाइएगा कि 6 महीने क्यों लगा दिए मुझे टाइम देते हुए कि मैं आपको, अगर ये मसला है, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ, मुझे कोई चीज़ें बताएं, हम आपके मसले हल कर सकते हैं, लेकिन आपने 6 महीने का अरसा लगा दिया। देखिए पहली बात तो ये है कि पर्सनल लाइफ जो होती है वो इंसान कभी भी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता। और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड चीज़ है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिन से शादी हुई हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई हुई है? जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी नहीं करती। और आप इतने अरसे से कह रहे थे हाँ, तो वो मैं पूछा था 6 महीने लगा जी दिए। बिल्कुल, मैं टाइम इसलिए नहीं दे पा रही थी कि मेरे शौहर को एतराज़ था इस चीज़ पे। और अभी बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप उनको अलाउ करें और बुलाएं, मैं भी मिलूंगा। जिनको जी बिल्कुल, उनको एतराज था कि हम आपके पास ना आए, आप उनसे पूछ के आपने हमें बुलाया? जी बिल्कुल, मैंने परमिशन ली है पहले अपने हस्बैंड से। तो उन्होंने इजाजत दी है कि हम आ जाएं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कौन सा इतना बड़ा आमिल आ गया जो मुझे मेरी बीवी से दूर करेगा, तो आप बुला लो, मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ सेहन में तो ज़ाहिर है नहीं, हमारा मखसूस कमरा है, हमारा बेडरूम, वहाँ तो पे इस ही। घर में आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल, बहन भाई थे, शादियाँ हो गई, फिर वो उनसे डरते थे मेरे हस्बैंड से, तो उन्हें ज़ाहिर है वाक़यात इस तरह के कुछ हुए। मतलब अब आपने अपने हस्बैंड से इजाजत ली है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने कहा कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है? हाँ हाँ, मतलब जाहिर है अगर आपको अपने आमिल पे यकीन है तो उनको भी अपने आप पर यकीन है। और कोई शौहर क्यों छोड़ के जाना चाहेगा बीवी को? मैं भी वैसे नहीं छोड़ना चाहती उनको। एक मिनट कि काफ़ी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ जिन्नात के मसले मसाइल हों तो वो जी, जान छुड़वाना चाहती हैं, तो आप इसके साथ एक जिन के साथ शादी करके खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, और मैं नहीं, वो भी बहुत खुश हैं। और मुझे हैरत होती है कि लोग कहते हैं जी जिन आ गया और बंदा होश में नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल होश में होती हूँ और मेरे साथ वो बैठे होते हैं, हम गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। कितना अरसा हो गया शादी हुई है? 12 साल हो गए। 12 साल से आपने जिन के साथ शादी की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुलाए हुए आशिक भाई को? जी कॉल की। अच्छा यार, है ये तो कोई कसर साहब।
میں نے ایسا کیس کوئی نہیں ہینڈل کیا. میں تو آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, میرا بہت خیال نہیں, رکھتے آپ ہیں. کی شادی کیسے ہوئی, ان سے ملاقات کیسے ہوئی, تھوڑا آپ بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل, ہم لوگ گئے ہوئے تھے ناردرن ایریا میں, ہاں. اور بس مری سائڈ پہ؟ جی کشمیر سائڈ پہ, کشمیر سائڈ پہ, نیلم ویلی میں ہم ہاں. وہاں گئے ہوئے تھے, اور بس واپس آ رہے تھے تو بارش ہو گئی, طوفان آ گیا, اور بڑے مطلب اس وقت انہوں نے ہمیں بچایا, ہماری گاڑی کو. میرے بہن بھائی بھی ساتھ تھے. ہمیں ایسے لگا کہ کوئی معجزہ ہوا ہے, اللہ کی طرف سے گاڑی جو ہے وہ گرنے سے رک گئی ہے, لیکن وہ شاید انہیں میں پسند آ گئی تھی اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے تو انہوں نے بچا لیا. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہونے میں تھوڑا انہوں نے وقت لگایا, کیونکہ ظاہر ہے میں انسان تھی اور ڈر جاتی, لیکن انہوں نے میرا اعتماد حاصل کیا اور مجھے بغیر نکاح کے چھوا نہیں. یہ بہت بڑی چیز تھی میرے لیے. ٹرسٹ پہلے گین کیا انہوں نے, اور الحمدللہ آپ کا کیا تھا, نکاح ہوا؟ جی جی, ہیپیلی میرڈ لائف ہم گزار رہے ہیں. تو انہوں نے پرپوز کیسے کیا؟ دیکھیں, جب انہوں نے یہ ریویل کیا, پہلے انسانی شکل میں وہ مجھے ملتے رہے, آہستہ آہستہ ہمارے درمیان پیار بڑھا. میں نے بہن بھائیوں کو بتایا میں نے یہاں شادی کرنی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیرنٹس کو لے کے آئے تو اس وقت پتہ چلا, مجھے بھی پتہ نہیں تھا پہلے, لیکن انہوں نے ٹرسٹ جیتا میرا. پیرنٹس کو اعتراض تھا, پیرنٹس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ہم نے کچھ عرصہ انتظار کیا ظاہر ہے, اور وہی سب معاملات جیسے ہوتا ہے, والدین بالکل برداشت نہیں کرتے, انسان سے برداشت نہیں کرتے کہ پسند کی شادی ہو, اور وہ تو پھر جن تھے تو تھوڑا مسئلہ ہوا. پھر بہن بھائی بھی چھوڑ گئے, ظاہر ہے ڈرتے تھے وہ. تو میں بہرحال خوش ہوں الحمدللہ. مجھے کوئی گھر والے راضی ہو گئے افریقہ میں جن سے شادی کر رہی ہوں؟ نہیں ہوئے نا, نہیں راضی ہوئے, مطلب بہن بھائی چھوڑ گئے مجھے, میں اب اکیلی رہتی ہوں. اس وجہ سے چھوڑ گئے؟ جی بالکل. اور آپ بتا رہی تھی کہ یہ گھر بھی وہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو جب تکلیفیں شروع ہوئی, ہاں ان جی, کے مسئلے مسائل ایسے ہوئے, ہی چھوڑ پھر گئے انہوں نے مجبور ہو کے یہ گھر میرے حوالے کر دیا. ایسے ہی, مطلب ظاہر ہے وہ ڈر پہلے رہے وہ کہتے تھے حصہ مانگ رہے تھے, کیا حصے مانگ رہے تھے, پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے, وہ ڈرے, خود ڈر کے خود ہی نکل گئے, اور اب تو وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے. کیا بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں اتنا آپ نے حیران ہمیں نہ, رکھ دی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات ہے. نہیں, میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے. میں تو جس خواتین سے ملا وہ جان چھڑوانا چاہتی ہیں, آپ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ ہے, میں خوش ہوں. نہیں, میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, اور میں نے جب ان کو کہا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے تم مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بلا لو, میں بھی دیکھتا ہوں کون سورما ہے جو مجھے یہاں سے ہٹا سکتا ہے یا میری بیوی سے مجھے دور کر سکتا ہے. نہیں, اگر آپ خوش ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم کوئی اس سے لڑنے تھوڑی ہیں. دیکھیں آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں. جی یار میں آپ نے یقین کریں, میں اس وقت ہوش میں نہیں بیٹھا, میں کیا باتیں کر رہا ہوں میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کے دوران کن لوگوں نے شرکت کی ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں جی جی, اور مطلب 2 گواہان ہوتے ہیں, لڑکی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے. تو آپ کا کچھ ایسا سین ہوا اس نکاح میں؟ کون کون لوگ موجود تھے؟ پھر آپ کا جو ملاپ وغیرہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اب ظاہر ہے تو وہ کیسے ایک نظام چلتا ہے؟ مطلب ایک جن کے ساتھ ایک انسان کا, یہ سمجھ سے باہر ہے چیزیں. دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو ہوا نہ بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ مجھے پہلی بار ملے تو انسانی شکل میں ملے, اور تب سے لے کے اب کیسی تک شکل تھی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں, بہت ہینڈسم ہیں, اور یہ سچ اے نائس پرسن. مطلب یو کانٹ بلیو وہ جتنے اچھے ہیں, جتنے مطلب انہوں نے کبھی مجھے فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب ہمارا نکاح بھی ہوا تو ان کے اور 1-2 فرینڈز بھی شامل ہوئے انسانی شکل میں, اور باقاعدہ ہم نے ایک بوٹ میں شادی کی. کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ انسان یہ بن کے رہے. جی بالکل, اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہیں جن ہیں اور ایسا کچھ ہوگا. اور میں نے بھی ریویل نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی, مجھے محبت تھی ان سے. تو الحمدللہ ایک جائز رشتے میں ہیں ہم اور بہت خوش ہیں. یہ آج ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جی. انہوں نے کیا ہے, اچھا ایک بات بتائیں. جی کیا پوچھوں آپ سے, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. یقین کریں میرا دماغ سے چیزیں ہی نکل گئی ہیں. اچھا معذرت, کوئی چیز اگر بری لگے پوچھتے ہو. نہیں پوچھیے. آپ کہاں ملتے ہیں, مطلب آپ کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ شادی کے بعد آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ہمارے بیڈ روم میں.
جیسے عام لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف ہیں تو نہیں، ویسا وہ ہی ریلیشن ہے انسان بن کے ہمارا. آتے ہیں ہاں جی بالکل، میرے سامنے وہ آپ انسانی کے سامنے شکل جب میں آتے ہیں بیٹھتے انسانی ہیں شکل میں آتے ہیں. اور بالکل، اور ہم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک نارمل ہسبینڈ لیکن وائف آپ ایک میں بات ہوتی کر ہے. رہی تھی جب انٹرویو سے پہلے کہ وہ شیشے میں نظر نہیں آتے، کیا ایسا ہے؟ ہاں ظاہر ہے، مطلب کچھ چیزیں ہیں لیکن جب مجھے نظر آتے ہیں تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے. آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو نظر آپ کے آتے گھر ہیں میں سے انسانی کسی شکل اور نے میں. بھی دیکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے فیل کیا ہے. تو آپ کی ملاقات ایسے ہوتی ہے، آپ کے ساتھ سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے ہسبینڈ ہے تو نکاح میں ہے تو کیا بہن بھائیوں کی طرح تھوڑی رہیں گے. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح ظاہر جب ایک عورت مرد کی شادی ہوتی ہے، جی جی اور جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ 12 سال کا ایک عرصہ ہو گیا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 12 سال، تو کوئی بچہ وغیرہ ہوا، کوئی ایسا چانس ہوا؟ یا ظاہری بات ہے وہ چیزیں بھی تو ہوتی ہوں گی نا جو ایک ہسبینڈ وائف کی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسا ہے. پہلے میں نہیں چاہ رہی تھی کنسیو کرنا، مجھے تھوڑا ٹائم لگا. میں مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھی. شوہر سے محبت ہے اور محبت کی شادی بھی ہے اور ہم دونوں خوش بھی تھے، یا شاید ہم چاہ نہیں رہے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا ہے، بھلے وہ ہماری اولاد ہی ہو. لیکن ابھی میں نے کنسیو کیا ہے اور الحمدللہ ہم اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی میں نے کنسیو کیا ہے، ایکسپیکٹنگ اینڈ الحمدللہ وی آر گوئنگ ٹو میک آور فیملی. یا اس کی بچے کی ماں جن کے بچے کی آپ ماں بننے والی ہیں، جن کے بچے کی آپ ماں بننے والی ہیں. ہاں ہسبینڈ ہے، جائز اولاد ہے، ایک جن کے بچے کی ماں بننے والی آپ، تو کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ اتنا حیران تو آپ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا؟ نارمل بچہ ہے؟ جی بالکل فیل ہوا، ہر چیز ویسے، ہارٹ بیٹ الٹرا ساؤنڈ پہ آ رہی ہے، سب شو ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ انسانی خصوصیات بھی تو ہوں گی نا. میں دو میری سمجھ سے باہر ہیں. ہم نے ابھی ہمارے عامل ہیں ان کو بلایا ہے، جی بالکل کچھ باتیں بلائیں. ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے پھر ان کی رائے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان معاملات کے اندر وہ ماہر ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو جیسے وہ آتے ہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں، میرے دماغ سے چیزیں اوپر چلی گئی ہیں اور میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ میں کیا کہوں آپ کو. یہی کہوں گا کہ عامل صاحب آ جائیں پھر بات کرتے ہیں. میری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی. ویٹ کرتے ہیں، بند کر دیں یار، وہ آ جائیں پھر بات کرتے ہیں.